تیرے زندہ معتبر لا تبدیل کلام کے لیے جو میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے پیارے خداوند، اس وقت تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ آج سے کلام کو ہم سب کے لیے بابرکت ٹھہرانا، بڑی برکت دینا، اپنے پاک روح سے معمول کرنا، یسوع کے سندر نام میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ اس ساتھ خداوند کے پاک کلام کو کھولیے، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 12 آیت سے لے کر 20 آیات تک خداوند کے پاک کلام کو سنیے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ نیا نامہ میں، ریولیشن چیپٹر 1 verse 12 to 20۔ خداوند کا پاک کلام جو فرماتا ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سے ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سے گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ پر جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہے اور جن کی بات ہونے والی ہے،
ان سب کو لکھ لے، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تم نے میرے دانے آپ نے دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے جو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان کلیسیائیں ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے سے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزوں، ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں عید قیامت المسیح کے دن کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے؟ خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایسٹر کے تہوار پر لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، لوگوں نے خدا کے جی اٹھنے کی یاد کو تازہ کیا، پوری دنیا میں عبادات جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئی۔ گڈ فرائیڈے کے روز میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہمارے چرچ میں 3 گھنٹے کی جو عبادت ہوئی، لوگوں نے بڑے سکون کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ صلیبی کلمات کو سنا۔ کیوں ہم اتنے سنجیدہ ہوئے اس تمام سیزن میں؟ ہم نے کیوں اپنا وقت خداوند کو دیا؟ اور آج ایسٹر کے بعد بھی جبکہ دوسرا دن ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دور و نزدیک سے سفر کر کے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا، اور خدا یسوع مسیح کی شخصیت جو ہے وہ کیسی شخصیت ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بکھری ہوئی، اٹس اے بروکن ورلڈ۔ چلتی پھرتی زندہ لاشیں آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑی اچھی گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے، وہ کسی بڑے اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، یا بڑے اس نے قیمتی لباس و زیب تن کیا ہوا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ آپ کو بظاہر زندہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ شخص اندر سے کس قدر دکھی ہے، پریشان ہے، مردہ ہے۔ تو اس عید قیامت المسیح میں ہم اس بروکن ورلڈ میں، اس بکھری ہوئی دنیا میں اس خوشخبری کے پیغام کو کیسے پہنچا سکتے ہیں، اور ان کے لیے اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ ہم نے کلام مقدس میں سے یوحنا کے انجیلی بیان میں اس بات کو دیکھا کہ خداوند کے شاگرد جو کہ بڑے جوش سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے خداوند کے پیچھے چلنے کا عہد کیا، معجزات دیکھے، خداوند کی قدرت کو دیکھا، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، بھوکوں کو کھانا کھاتے دیکھا، لنگڑوں کو چلتے دیکھا، اندھوں کی آنکھیں کھلتی دیکھی۔ لیکن جب خدا یسوع مسیح مصلوب ہو گئے تو ہم دیکھتے کہ لوگ پریشان ہو گئے، چھپ گئے، انہوں نے کہا کہ اب کوئی امید نہیں ہے۔ ہمارا استاد جو ہے وہ جو کہ لوگوں کی شفا دیتا تھا، جس کے اندر یہ قدرت و طاقت تھی کہ اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو بھی زندہ کر دیا، اسے جنم کے اندھے کو شفا دے دی، لیکن وہ تو خود مر گیا اور وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ No doubt they were very close to his heart, they were his disciple، لیکن وہ محبت جو ہے وہ خوف میں تبدیل ہو گئی۔ نے کہا کہ اب ہمارے لیے کوئی امید نہیں ہے، چھپ کے بیٹھ گئے، ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں بھی کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ان کا تصور مسیح جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اس وقت کہ اپنی بادشاہ کو قائم کرے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن خدا یسوع مسیح شہادت طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، ہم نے کھجوروں کا اتوار منایا، لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لہرا رہے تھے،
کپڑے میں اس کے آگے ڈال رہے تھے، اس کو بادشاہ کے طور پر قبول کیا انہوں نے۔ پھر یہ سب کچھ کیوں کر ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ اقتدار چاہتے تھے، وہ اختیار چاہتے تھے، وہ حکومت کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یسوع ایک ایسا بادشاہ تھا جو کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی بادشاہت کو قائم کریں۔ آج بھی لوگوں کا جو تصور مسیح ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے، دھندلا ہے کہ جی ہم مسیح ہیں، ہماری زندگی میں مسائل، تکالیف، دکھ کیوں آ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں، پادری صاحب دیکھیں ہم چرچ میں جاتے ہیں، ہم اپنا ہدیہ بھی دیتے ہیں، ہماری زندگی میں مشکلات کیوں ہیں؟ ہم کیوں بیمار ہیں؟ کیوں ہمیں فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں؟ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ شریر جو ہے وہ روز بروز ترقی کر رہے ہیں، especially our young people, they are very much inspired by the non-Christians. They are thinking, oh, we are the follower of Christ. Why we are having problem? Why the non-Christian? They are riding a nice car. They are having their designer cloth. Why we are poor? Pastor, you said that we are the children of God. Why we are having this issue? The question is, there is no crown without cross. بغیر دکھ سہے، بغیر تکالیف کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں دو جو کریکٹر ہیں ان کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مریم مگدلینی جو کہ خواتین کی ریپرزنٹیٹیو ہے۔ خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا۔ مریم مگدلینی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں خدا کی شاگرد تھی، فالوور تھی، اس کے اس حلقہ میں وہ شامل تھی، خدا ان کے ساتھ رہتی تھی۔ شاگرد ڈرے ہوئے تھے، لیکن یہ خاتون صبح سویرے جاتی ہے اور دیکھتے ہیں قبر خالی ہے، گھبرا جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو، غم زدہ، ایکسائٹڈ بھی، غم زدہ بھی، افریڈ، فیئرفل۔ ملتی ہے تو اس کو پہچان نہیں سکتی ہے، اور جب یسوع اس سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور یسوع سے کہتے ہیں کہ تم جا کر لوگوں کو خوشخبری دو کہ میں جی اٹھا ہوں۔ دوسرا، ہم اس کا جو رویہ دیکھتے ہیں تب کہ وہ جا کر تو بتاتی ہے کہ مجھے یسوع ملا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ وہ ادھار ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی خدا ان کا شاگرد ہے، یونا، جس نے یونا کا مکاشفہ لکھا۔ یہ مشکل میں، پریشانی میں خدا ان کے لیے دکھ سہ رہا ہے، پتمس کے جزیرے میں قید ہے۔ He was having the experience of persecution, imprisonment, and that disciple, he was very close to his heart. خدا ان کا بڑا چہیتا شاگرد تھا۔ جو خدا ان کے شاگرد ہیں عزیزو، ماں سوائے یوحنا کے سب نے شہادت کا ان کو رتبہ نصیب ہوا، شہید کیے گئے۔ یہ جو شاگرد ہے یہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کو کہا جاتا ہے اپوسٹل آف دی کیمل نی۔ اس کے گھٹنوں پہ نشان پڑ گئے ہوئے تھے، اتنا دعا ہو سکتا، گھٹنے ٹیک کر دعا کیا کرتا تھا۔ لیکن میں اس کردار کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کو جی اٹھے مسیح کا تجربہ کیسے ہوا۔ اس نے یوحنا کی انجیل بھی لکھی، یوحنا کے خطوط بھی لکھے، اور جو اس کے خطوط ہیں بڑے خوبصورت ہیں، اور یوحنا کا جو خط جو ہے، اس کا پہلا جو خط ہے، اس کا مضمون ہے assurance of the everlasting life، ہمیشہ کی زندگی کا یقین۔ اب یہ یوحنا یہ کیسے یہ باتیں تحریر کرنے پر مجبور ہوا؟ کیوں اس نے یہ سب کو تحریر کیا؟ اس لیے کہ اس کو جی اٹھے مسیح کا تجربہ ہو گیا۔ جب وہ پتمس کے جزیرے میں قید تھا، it was a small island
and it was not possible for anyone to escape from there. جو worst criminal ہوتے تھے ان کو وہاں پر رکھا جاتا تھا تاکہ وہاں سے بھاگے نہیں. کسی وقت میں جب سب کانٹیننٹ تھا تو اس وقت آپ جانتے ہیں کالا پانی ایک جگہ تھی, ایک جزیرہ تھا جہاں پر مجرموں کو رکھا جاتا تھا اور وہاں سے بھاگنا بڑا مشکل ہوتا تھا, اور جس کو کالا پانی میں بھیجا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے بس اب اسے وہیں مر جانا ہے, there is no chance, there is no escape. پتمس کا جو جزیرہ ہے, small island, it was very bad place. تو جس کو بھی وہاں پر امپریزنمنٹ کیا جاتا تھا اس کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہوتی تھی کہ وہ واپس اپنے گھر جا سکے گا, اپنے عزیزوں سے مل سکے گا. اور یہ جو شخص خدا کی اتنا قریب تھا, خدا سے پیار کرنے والا تھا, یہ نا امید اور دکھی اور پریشان وہاں پر تھا. سوچتا ہوں کہ بس میرے لیے اب کوئی امید نہیں ہے, میں نے یہی مر جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. اور خداوند اس پر جلالی حالت میں ظاہر ہوئے. There was a purpose behind that. ابھی میں نے جو بٹ پڑھا, آپ نے خداوند کی جو ڈسکرپشن دیکھی ہے کہ پاؤں تک کا جامع پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے میں باندھے ہوئے تھا, اس کا سر بال سفید, اون بلکہ برف کی مانند سفید, اس کی آنکھیں شعلہ کی مانند تھی. خداوند ارادتاً اس پر اپنی جلالی حالت میں ظاہر ہوئے. اور نہ صرف یہ, خداوند نے اپنا دانا ہاتھ اس پر رکھا. دانا ہاتھ جو اتھارٹی, اختیار, قوت اور طاقت کی علامت ہے. ہم جب کسی کو دلاسا دیتے ہیں اس کو اس کے بغل گیر ہوتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو کسی کو بلیس کرتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. تسلی دیتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو خداوند یسوع المسیح تسلی کا سرچشمہ ہے. اس لیے یوحنا کے انجیلی بیان میں اس کے 14 باب میں پہلی 6 آیات کو دیکھیں. شاگرد پریشان تھے. اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں تو وہ خداوند کی مصلوبیت کے بارے میں جب خداوند بتا رہے تھے ان کو اپنی مصلوبیت کے بارے میں, تو پریشان تھے کہ ہم تو سوچتے ہیں بادشاہت کرے گا, ہم اس کے ساتھ تخت پر بیٹھیں گے, یہ سلیب کی بات کر رہا ہے, یہ جان دینے کی بات کر رہا ہے. تو خداوند نے بڑی خوبصورت بات کی, تمہارا دل نہ گھبرائے. کیا کہا خداوند نے؟ تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. خداوند نے ان کو اپنا اطمینان دیا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اکیلا ہے, بے یار و مددگار. آپ اس ساری تکلیف کو محسوس کریں کہ ایک شخص, بوڑھا شخص قید میں بیٹھا ہے, جیل خانہ میں ہے, اور اچانک سے جلالی یسوع, اس کا استاد, اس کا منجی, اس کا نجات دہندہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جلالی حالت میں, اور کہتا ہے کہ میں مردہ سا ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑا. خدا کی جو جلالی حالت ہے, اگرچہ انہوں نے اس جلال کو دیکھا تھا پہاڑ پر جب خدا کی شبیہ تبدیل ہو گئی, اور خدا کے شاگردوں نے کہا کہ ہم یہاں پر 3 خیمے بنا دیتے ہیں, ایک تیرے لیے, ایک ایلیا کے لیے, ایک موسیٰ کے لیے. اور یہاں پر جب وہ جلال کو دیکھتا ہے جو بیان سے باہر ہے, تو کہتا ہے کہ میں مردہ سا ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑا, اور اس نے اپنا دانا ہاتھ اس پر رکھا. انہوں نے کہا خوف نہ کر, دیکھ میں مر گیا تھا, زندہ ہوں, اور اب زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. عزیزو, میں یہاں پر چند ایک خاص باتیں اس آیت کے حوالے سے آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. یسوع کی جو الوہیت ہے, ڈیوینٹی آف کرائسٹ, وہ کامل انسان بھی ہے اور کامل خدا بھی ہے. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اپنے اختیار کے بارے میں بتاتا ہے کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں صلیبی موت گوارا کی, اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے اور ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. نیند کے نیچے خواہ
ہر انسان یہ اقرار کرے. تو یسوع مسیح کی جو الوہیت ہے اس کا یہ اختیار ہے. He got the keys. اس کے پاس چابیاں ہیں. ماسٹر کی اس کے پاس ہے. اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. وہ موت کے بندھن توڑ کر سلیب میں سے باہر آ گیا. God, don't be afraid. شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 بہنیں امریکن ایڈ ورکر, they were in افغانستان, وہاں پر کام کر رہی تھی. While they were there, they were in the imprisonment. They were so afraid. وہاں پر طالبان آئے اور وہ تالا لگا کے ان کو دیکھ کے چلے گئے. After a couple of minutes, the American soldier, they entered into that prison and they were saying, "You are free, you are free." وہ دونوں حیران ہو گئی ایڈ ورکر کہ ابھی تو طالبان ہو کر گئے ہیں, یہ سڈنلی کیا ہوا ہے. اور انہوں نے جیل کے دروازے توڑ دیے اور وہ بہنیں باہر آئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی جو ہے وہ اٹیک کیا ہے اور طالبان کو ہم نے مار دیا ہے. نو یو آر فری. They went back to America. جب واپس امریکہ گئی, after a couple of months, they decided that they will go back to افغانستان. انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس افغانستان جانا چاہتے ہیں, اپنی خدمت کو, منسٹری کو کیری آن کرنا چاہتی ہیں. تو جو شخص انٹرویو لے رہا تھا, he was not a Christian. انہوں نے کہا کہ why you are willing to take the risk again? آپ وہاں سے واپس آ گئے ہو, خدا نے آپ کو بچایا ہے اور آپ اب بھی جانا چاہ رہی ہو. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ وہ خدا آج بھی وہی خدا ہے جس نے اس وقت دروازے کھول دیے, وہ دوبارہ بھی کھول دے گا. We will go back and continue our ministry in that place. آمین. وہ کل, آج, بلکہ اب تک یکساں ہے. اس کا اختیار یکساں ہے, اس کی قدرت یکساں ہے. وہ بند کھول سکتا ہے, قبر کے بند کھول سکتا ہے. اس نے کہا کہ یونا خوف نہ کر, دیکھ میں مر گیا تھا, زندہ ہوں اور عبدالباد زندہ رہوں گا. موت اور عالمرہ کی کنجیاں میرے پاس ہے. I'm the master. Don't be afraid. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے, گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. ہمارے لیے اس ایسٹر پر یہ انکریجنگ میسج ہے. I don't know about your imprisonment. I don't know about your struggle. I don't know about your crisis. آپ کن کرائسس میں سے گزرے ہیں, آپ کا پترس کیسا ہے, آپ کا جزیرہ کیسا ہے, آپ کی پرابلم کیسی ہے. I don't know. آپ کی فیملی کے کیا ایشوز ہیں, مجھے نہیں معلوم. God knows. لیکن خداوند مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ خوف نہ کر. یہ لفظ جو ہے نا بائبل کا, تجھے پتا کتنی دفعہ آیا؟ 365 مرتبہ. سال میں لیپ ایئرز کی بات نہیں کرتا, سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 365 days in a year. ہر دن کے لیے خداوند کا یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ خوف نہ کر. ہر روز خداوند یہ کہتا ہے کہ مت ڈر, خوف نہ کر. خداوند ہمیں خوف سے باہر نکالنا چاہتا ہے. اور عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو ابلیس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ فیئر ہے. He is creating fear in our society. He is creating fear in our heart, in our families, in our personal life. ابلیس خوف پیدا کرتا ہے. ٹیررسٹ, کیوں لوگ ان کو پسند نہیں کرتے؟ ٹیرر کا مطلب کیا ہے؟ خوف پیدا کرنے والا. اور ابلیس یہ خوف پیدا کرتا ہے, نہیں آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے, آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, آپ کے تو پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ اس قابل نہیں ہو. All the time fear is coming into our life and the devil is penetrating that fear. آپ کے خاندان میں, آپ کی زندگی میں ابلیس یہ خوف پیدا کرتا ہے. آپ اپنی زندگی کا جائزہ دے کے دیکھیں, لوگ کیسے ان سے ٹریٹ کرتے ہیں.
بڑا ایک فنی سا ایک ہمارا ماحول ہے. کوئی ہاسپٹل میں ہو تو ہم عجیب طریقے سے لوگ اس کی تیمارداری کرتے ہیں, بجائے اس کو حوصلہ بڑھانے کے, اس کی مدد کرنے کے. عجیب طریقے سے لوگ جو ہے وہ اس کی تیمارداری بھی کرتے ہیں. وہ تیرا ہڈی پیلا پہ گیا, بس مشکل ہی ہے تیرا بچنا ہو. اب میری پھپھی بھی ایسی وارڈ سے, وہ بندے نہیں مرنا وہ ماری جائے. ابلیس کا یہ کام ہے, فیئر نہ کریٹ کرے. ابلیس جو ہے وہ لوگ کے اندر خوف پیدا کرتا ہے, بچوں کے اندر خوف. نہیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, بڑا مشکل ہے. بچوں کے اندر یہ انفرٹی کمپلیکس. میرے ارد گرد دیکھیں جی لوگ جو ہے دے آر ویری سکسیسفل, دے آر رننگ دیئر بزنس. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کامیاب ہو سکتے, بڑا مشکل ہے. منسٹری کے اندر میری اپنی خدمت میں, I've been in ministry for last 33 years. All the time, Iblis is creating such fear in our heart. آپ نہیں کامیاب ہو سکیں گے, نہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب میں نے خدمت کا آغاز کیا, ایک چھوٹے سے گاؤں سے کیا, وہاں پر پاسٹروز نہیں تھا, پاسٹروز بنایا. پھر ایک جگہ میں تعینات ہوا جب میں آرمی چیپٹن تھا, چرچ نہیں تھا. لوگوں کو نہیں بڑا مشکل ہے, گورنمنٹ نہیں بنانے دے گی. خدا نے ممکن کیا. ہر روز شیطان جو ہے وہ خوف پیدا کرتا تھا, آپ کو جیل ڈال دیا جائے گا, آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. گجرانوالہ میں آج بہت بڑا چرچ ہے. خدا مدد کرتا ہے, کہتا ہے ستائے تو جاتے ہیں رومیوں کے 8 باب میں, لیکن چھوڑے نہیں جاتے. کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. نہ حال کی, نہ استقبال کی, نہ بیماری, نہ مصیبت, نہ دکھ, نہ کال, نہ ننگا پن. کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. میں اپنے نوجوان بیٹوں کہنا چاہتا ہوں, یو آر ویری یونیک. You are the children of God. Don't be afraid from the people, those living around you. God is on your side. دامن دیکھیں زبور میں اس کیا کہتا ہے کہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. تیرے عصا تیری لاٹھی سے مجھے تسلی اور اطمینان ہے. Age is not a matter. Your status is not a matter. Your inability is not a matter. God is only looking your availability and He is giving you ability. چھوٹا لڑکا بچارا داؤد, وہ جاتا ہے, جاتی جولیت ہو کا دعوت شخص, بالا اس کے ہاتھ میں ہے, تلوار باندھی ہوئی ہے. کہتا تیرا گوشت میں نا آج پرندوں کو دے دوں گا. تو داؤد کہتا ہے کہ تو بھی دیکھا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. کہتا تو میرے پاس تو بھالا ہے, تلوار. وہ فلاخا لے کر گیا, چکنے پتھر لے گیا, پہلے پتھر سے اس نے اس کو مار کرایا. اور بات اس نے کیا کہی داؤد نے کہ یہ غیر مختون انسرکمسائز فلسطینی یہ ہوتا کون ہے کہ خداوند کی فوجوں کی انسلٹ کرے. اس کے اندر خداوند کی غیرت تھی. If you are having the passion and the zeal for Christ, nobody can defeat you. There are Goliaths around you. So come out of your imprisonment. خداوند آپ کا مددگار ہے. کہتا خوف نہ کر, ایک میں مر گیا تھا, زندہ ہوں اور اب تک بعد زندہ رہوں گا. موت اور عالمی روا کی کنجیاں میرے پاس ہے. Let us give him thanks.